بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مرقات کا سبق نمبر 2، مقدمۃن۔ اس کی ترکیب میں بتا چکا ہوں کہ جو کتابوں کی ہیڈنگز ہوتی ہیں تو ان کی دو طرح سے بلکہ تین طرح سے ترکیب ہو سکتی ہے، تو دو ترکیبوں کو یاد رکھیں۔ یا تو اس سے پہلے، یہ کیونکہ مؤنث لفظ ہے تو اس سے پہلے آپ مانیں ہاذہ مبتدائے محذوف، ہاذہ مبتدائے محذوف مانیں، مقدمۃن یہ باب تفعیل سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے آگے کرنے والا، ٹھیک ہے۔ مقدمۃن اس میں فاعل کا صیغہ واحد مؤنث کا، اور اس کا معنی ہوتا ہے آگے کرنے والا۔ اور مقدمہ ہوتا ہے کتاب کے شروع میں جو چند باتیں ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں مقدمہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے کرنے والا، حالانکہ یہ خود آگے ہے، یہ خود پہلے آیا ہوا ہے، تو اس کو یہ کیوں کہا گیا کہ یہ آگے کرنے والا ہے؟ تو بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا، یہ اصل میں مقدمۃن مصرفتن کے وزن پہ ہے، یعنی باب تفعیل ہے، تو یہ اصل میں ماخوذ ہے متقدمۃن سے، باب تفاعل سے۔ باب تفاعل اس کا معنی ہوتا ہے آگے ہونے والا، ٹھیک ہے، متقدمہ، تو یہ اس سے ماخوذ ہے، یعنی متقدمہ باب تفاعل بمعنی باب تفعیل ہے۔ اور بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ مقدمۃن نہیں بلکہ مقدماتن ہے، یعنی کہ باب تفعیل سے اسم مفعول۔ تو جب آپ اس میں مفعول مانیں گے تو اس کا معنی ہوگا آگے ہونے والا یا آگے کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس صورت میں تو کوئی اعتراض لازم نہیں آئے گا، لیکن اصل وہی ہے جو پہلا والا جواب دیا گیا کہ متقدمتن سے یہ ماخوذ ہے بمعنی تفعیل، یہ اصل میں متقدمتن باب تفاعل بمعنی باب تفعیل ہے، اور مقدمہ ہی لفظ کہا جاتا اور پڑھا جاتا ہے، تو پہلا والا جواب ہی یہ اس میں زیادہ مناسب ہے۔ اور یہ ہاذہ مبتدا محذوف، مقدمۃن یہ اس میں فاعل واحد مؤنث، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا محذوف ہاذہ، اس میں فاعل اپنے ہی ضمیر فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ اس کی ترکیب آسان ہوتی ہے، یا پھر آپ اس کے بعد آگے مبتدا محذوف خبر محذوف مانیں، اس کو آپ مبتدا بنائیں مقدمۃن اور خبر اس کی محذوف مان لیں، تو یہ بھی درست ہو سکتا ہے۔ تو پھر المقدمہ مانیں گے، اس کو معرفہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ترکیب ہو گئی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے آگے کرنے والا ہوتا ہے، ویسے تو یہاں پہ آگے ہونے والا بمعنی متقدمہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اچھا، مقدمہ کہتے ہیں جو کتاب کے شروع میں چند ایسی بنیادی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو آگے آنے والی کتاب وہ آسان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مقدمہ یہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے۔ مقدمۃ الجیش کا معنی یہ کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں پہلے لشکر کو بھیج کر یہ وہاں کا معائنہ کروایا جاتا ہے کہ وہاں پہ کس طرح کے حالات ہیں، تاکہ اس سے جنگ کرنے میں اس حوالے سے تیاری ہو سکے اور آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ مقدمہ یہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے، اور اس کی پھر دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مقدمۃ العلم، ایک ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی علم کے آغاز سے پہلے اس کلام سے، جیسے اب یہ علم منطق ہے تو علم منطق کے آغاز سے پہلے اس علم سے متعلق جو چند ضروری باتیں ہوتی ہیں اس میں تعریف آتی ہے، اس کا موضوع آتا ہے اور اس کی غرض و غایت۔ تو ایسا مقدمہ جس میں تعریف، موضوع یا غرض و غایت کو بیان کیا جائے، اس مقدمے کو بولیں گے مقدمۃ العلم۔ اور اگر دوسری قسم ہے مقدمۃ الکتاب، کتاب کے شروع میں چند ایسی ضروری باتیں ہوتی ہیں کہ ان باتوں کو اگر جان لیا جائے تو باقی کتاب کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں مقدمۃ الکتاب، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں، دیکھتے ہیں عبارت کو۔ اعلم ان العلم یطلق علی معان، اعلم جان لو، یعنی کہ علم کے اندر انت ضمیر یہ اس کا فاعل ہے، اعلم تم
جان لو، ٹھیک ہے. اور انا حرف مشبہ بالفعل ہے. ادھر انا پڑھنے کی وجہ کیوں ہے، انا کیوں نہیں پڑھا، تو جان لیجئے کہ جب بھی علم سے مشتق جتنے بھی افعال ہیں، علم مصدر سے مشتق جو افعال ہیں، اس کے بعد جب بھی حرف مشبہ بالفعل آئے گا تو اس کو آپ انا پڑھیں گے، کیونکہ یہ جو ہے مفعول کا آگے تقاضا کرتا ہے کہ جان لو. تو کیا جان لو، اس کو جان لو. آگے والا جملہ جو ہے وہ بتاویل مفرد اس کا مفعول بنتا ہے. تو جان لو بے شک علم جو ہے یطلق، یطلق باب افعال سے ہے، ٹھیک ہے. باب افعال سے اس کا معنی ہے کہا جاتا ہے. یطلق کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اطلاق کیا جاتا ہے. بے شک علم کا اطلاق کیا جاتا ہے. ان العلم، العلم یہ اس کا اسم ہو گیا، آگے خبر آ رہی ہے کہ علم کا اطلاق کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. باب افعال سے علی معانن، کئی معانی پر. یہ معانن جو ہے یہ معنی کی جمع ہے. اچھا یہ اصل میں کیا تھا، معانیون تھا. اصل میں کیا تھا، معانیون. اصل میں یہ تھا معانیون. تو اب کیا ہوا کہ یا پر دمہ ثقیل، یہ یا نون ساکن ہے، یا پر دمہ ثقیل تھا. تو جب یا پر دمہ ثقیل تھا تو ہم نے اس کے دمہ کو حذف کر دیا. یا پر دمہ تھا، ثقیل تھا، دمہ کو جب ہٹایا تو یہ خود ساکن ہو گیا. تو یہ اب اجتماع ساکنین ہوا. آپ دیکھیں نون بھی ساکن اور یا بھی ساکن. تو جب اجتماع ساکنین ہوا تو ہم نے یا کو حذف کر دیا. جب بھی ایسا ہوتا ہے اجتماع ساکنین ہوتا ہے تو پہلے والے حرف کو، پہلے والے ساکن کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو اس کو حذف کر دیا. یا کو جب ہم نے حذف کیا تو اب یہ بن گیا، اس کو ہم نے حذف کر دیا تو اب یہ بن گیا معانن، ٹھیک ہے. جب یہ حذف ہوا تو آپ دیکھیں کیا تلفظ ہو رہا ہے اس کا، معانن، یعنی کہ یہ اس کے ساتھ مل گیا یا حذف ہو گئی، ٹھیک ہے. تو بہرحال بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ معانن اصل میں معنی کی جمع ہے، معنی کی جمع ہے. معانیون تھا اور پھر یا پر دمہ ثقیل، ساکن کیا اجتماع ساکنین، یا حذف، معانن ہو گیا. تو بے شک علم کا اطلاق، علم بولا جاتا ہے، علم کا لفظ یہ بولا جاتا ہے کئی معانی پر، ٹھیک ہے. احدھا، احدھا پہ ہم نے رفع پڑھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ احدھا، یہ احد مضاف اور ہا ضمیر مضاف الیہ، نکرہ کے بعد معرفہ، اور اسی طریقے سے اسم کے بعد ضمیر، اس طرح بھی یہ وہی ترکیب ہوتی ہے مضاف مضاف الیہ کی، یاد رکھیے. تو اس کو ہم نے مضاف مضاف الیہ کر کے مبتدا بنایا، اسی لیے اس پہ رفع پڑا. احدھا حصول صورت الشیء فی العقل. ترکیبی تعلق کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ الشیء معرفہ ہے. یاد رکھیے کہ عبارت میں ایک کٹھے ایک ساتھ جتنے بھی نکرہ آئیں اور اس کے بعد معرفہ ہو تو وہ سارے مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بنتی ہے. تو اب یہاں پہ حصول مضاف، الصورت مضاف الیہ، مضاف، الشیء مضاف الیہ، مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے حصول کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ مبتدا. فی العقلی یہ جار مجرور متعلق ہو کے خبر ہو جائیں گے. کس کے متعلق ہوں گے، ثابتن کے کر دیں. ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، راج بسوئے حصول اور راز بسوئے حصول، ٹھیک ہے. ثابتن اس میں فاعل، اپنے ہوا ضمیر فاعل، اور ظرف مستقر سے مل کے شب جملہ اسمیہ ہو کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہو کر پھر خبر ہوئی احدھا کی کہ ان میں سے پہلا، یعنی کہ وہ جو معانی بتائے ان میں سے، ان معانی میں سے پہلا معنی تو وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کسی چیز کی صورت کا حاصل ہونا عقل میں. یہ دیکھیے حاصل ہونا، یہ حصول مصدر ہے، حصول مصدر ہے، اس کا معنی حاصل ہونا. تو عقل میں کسی چیز کی صورت کا حاصل ہونا، یہ جو حاصل ہونا ہے یہ ہے علم. یہ پہلا معنی ہو گیا. اچھا اس میں یاد رکھیے تو یہ ہو گیا. اچھا یہ احدھا کی ہا ضمیر پر اگر آپ غور کریں تو ہا ضمیر واحد مؤنث کی ہے اور لوٹ رہی ہے معانن کی طرف. تو ایسا کیوں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ معانن تو جمع تھا، ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ معنی کی جمع ہے، معانیون تھا اصل میں. تو واحد مؤنث کی ضمیر اس کی طرف لوٹانا کیسے درست ہوا؟ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ دیکھیے معانیون یہ جو ہے وہ جمع مکسر ہے،
معنی کی جب معنی سے ہم نے جمع بنائی تو معانی یعنی کہ عین اور نون کے درمیان میں الف آ گیا، تو جب واحد کا وزن اس جمع کو بناتے وقت سلامت نہ رہا تو اب یہ جمع مکسر ہو گئی، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، بہت اہم قاعدہ ہے، واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے کون سی جمع؟ جمع مکسر ہمیشہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو جب جمع مکسر ہے اور واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے تو اس کی طرح واحد مؤنث کی ضمیر کا لوٹانا یہ بالکل درست ہوا۔ احدھا ان معنی میں سے پہلا معنی کسی بھی چیز کی صورت کا حاصل ہونا، عقل میں حاصل ہونے والا یہ جو ایک پروسیس ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں، پینسل آپ نے دیکھی آپ کے سامنے رکھی ہے، تو اس چیز کی صورت جو حاصل ہو رہی ہے، میں نے آپ سے کہا پینسل، اگرچہ وہ پینسل آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن ایک چیز کی صورت آپ کے ذہن میں حاصل ہو رہی ہے، اس کو بولتے ہیں علم۔ یہ پہلا معنی ہو گیا۔ اب آئیے دوسرا معنی، دوسرا کہتے ہیں ثانیھا الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل۔ عندہ پہ فتح پڑھنے کی وجہ کیونکہ ظرف بنتا ہے، ظرف ہے، مفعول فی ہے، ٹھیک ہے۔ الصورۃ ثانیھا، تو یہ ثانیھا کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ مل کے مبتدا بن رہا ہے، اور ثانیو کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ یہ اس میں منقوص ہے، اور اس میں منقوص کی حالت رفعی دمہ تقدیری کے ساتھ، اصل میں دمہ تقدیری کے ساتھ ہوگی، تقدیری طور پر اعراب ہے ثانیھا ہی ساکن ہی رہے گا لفظی طور پر۔ ہاں جب یہ حالت نصبی میں آئے گا اس میں منقوص تو پھر فتح لفظی کے ساتھ اس کا اعراب آتا ہے، یعنی ثانیہ آئے گا جب حالت نصب ہوگا، کیونکہ یہاں پہ حالت رفعی ہے تو ہم اس کو ثانیھا ہی پڑھیں گے، دمہ تقدیری اس کا اعراب ہوگا۔ 16 اعراب جو آپ نے پڑھے ہیں اگر آپ کو یاد ہوں تو یاد کیجئے کہ حالت رفعی میں اور حالت جری میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، یعنی یہ ایسے ہی ساکن رہے گا، اور حالت نصبی میں اس کا اعراب فتح لفظی کے ساتھ ثانیہ ہو جائے گا۔ صورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، ادھر پہلی تعریف میں کہہ رہے تھے حاصل ہونا کسی چیز کی صورت کا، یہ جو حاصل ہونا تھا یہ علم تھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو حاصل ہوئی صورت ہے، صورت جو حاصل ہو گئی ہے ذہن میں، یہ علم ہے۔ یہ دیکھیے صورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، کسی بھی چیز سے جو صورت حاصل ہو چکی، جو ذہن میں ایک تصویر آ گئی ہے، وہ علم ہے عند العقل، عقل کے نزدیک۔ اب اس کی ترکیب پر غور کریں تو صورت حاصلۃ، الف لام اس کے بھی شروع میں الف لام، دونوں معرف باللام یعنی کہ دونوں معرفہ۔ آپ کو کئی مرتبہ یہ قاعدہ بتا دیا کہ جب دو معرفہ یا دو نکرہ اکٹھے آ جائیں تو ان کی ترکیب ہوتی ہے موصوف صفت کی، تو یہ موصوف یہ ہو گئی صفت، موصوف صفت مل کے مبتدا، یہاں پہ ہم من الشیء جار مجرور ہے اور عند العقل یہ مفعول فی ہے، تو ثابتۃ محذوف نکالیں گے۔ ثابتۃ ہم نے کیوں نکالا؟ کیونکہ جو مبتدا ہے وہ بھی مؤنث ہے، موصوف صفت مل کے مؤنث ہے، تو اسی لیے ثابتۃ ہم نے یہاں محذوف نکال لینا ہے، ثابتۃ، اور اس کے اندر ہیا ضمیر اس کا فاعل، ثابتۃ اس میں فاعل اپنے ہیا ضمیر فاعل، اور یہ جو من الشیء، یہ جو من الشیء ہے یہ اس کا ظرف مستقر، اور عند العقل یہ اس کا مفعول فی، تو ثابت اس میں فاعل اپنے ہیا ضمیر فاعل، ظرف مستقر اور مفعول فی سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہو گئی۔ الصورۃ الحاصلۃ مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ دو معنی ہم پڑھ چکے، پہلا معنی تھا عقل میں کسی بھی چیز کی صورت کا حاصل ہونا، وہ جو حاصل ہونے کا ایک پروسیس تھا وہ علم تھا۔ دوسرے میں انہوں نے کہا کہ جو صورت حاصل ہو گئی ہے عقل میں، وہ صورت جو آئی ہے، میں نے کہا کتاب ہدایت النحو کی کتاب، یا میں نے کہا المرکات کی کتاب، تو یہ جو تعلیم المنطق کی کتاب کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی، تو اب یہ جو صورت آ چکی یہ علم ہے، یہ دوسرے معنی کے تحت۔ اور وہ جو ایک پروسیس تھا کہ حاصل ہونا، کتاب جب بولا تو جو حاصل ہو رہی ہے صورت وہ علم ہے۔ یہ دو معنی ہو گئے۔ ثالثھا مضاف مضاف الیہ مل کر
یہ وہی مبتدا ہو جائے گا اور یہ ہا ضمیر اسی کی طرف معنن کی طرف لوٹ رہی ہے واحد مؤنث کی. ثالثھا مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا. تیسرا معنی ان میں سے تیسرا معنی الحاضر. حاضر ضاد پڑھ سکتے ہیں اور اردو مطلب یہ تلفظ کا اعتبار نہیں کیا جاتا تو اس کو حاضر بھی بول سکتے ہیں. الحاضر عند المدرکی. ٹھیک ہے، تو مدرکی الحاضر یعنی کہ وہ جو چیز ہے وہ موجود ہو مدرک یعنی ادراک کرنے والے کے نزدیک. جب ادراک کرنے والا اس چیز کو اپنے سامنے موجود پاتے ہوئے اس چیز کا علم حاصل کر رہا ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے ایک کتاب موجود ہے، یا کتاب کی جگہ ہم کوئی اور مثال لیں، اس کے سامنے موبائل موجود ہے، تو اس موبائل کو وہ اپنے سامنے موجود پاتے ہوئے اس کا ادراک کر رہا ہے، تو یہ علم ہے. اس کو اپنے سامنے پاتے ہوئے اس کا ادراک کرنا. ادراک کہتے ہیں کسی بھی چیز کو تفصیل کے ساتھ جان لینا، کسی چیز کا پورا جان لینا، یہ ہوتا ہے ادراک کرنا. اور یہی جو ہے تیسری تعریف جمہور کے نزدیک اکثر علماء اسی تعریف کو راجح قرار دیتے ہیں کہ یہی علم کی تعریف وہ کیا ہے، علماء نے اس تعریف کو ہی ترجیح دی ہے. ٹھیک ہے، تو ثالثھا عند المدرکی ادراک کرنے والے کے نزدیک وہ چیز کا کیا ہونا، حاضر ہونا. یہ ہو گئی تیسری تعریف. رابعھا قبول النفس لتلک الصورت. اچھا، اس تعریف کو راجح قرار دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو باقی تعریفات ہیں وہ باقی تعریفات انسان کے علم پر تو صادق آتی ہیں، لیکن یہ جو تعریف ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب بھی کسی چیز کو دیکھیں گے، اس چیز کا نام لیا جائے گا، ذکر ہوگا، تو اس چیز کی صورت ہمارے ذہن میں آئے گی، عقل میں آئے گی، تو جب جا کے ہم اس چیز کا علم ہوگا. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی شے کا ادراک کرنے کے بعد علم آ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی اس شے کا علم ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز کا جو ہے وہ مشاہدہ کیا جائے اور اس کے بعد علم میں آئے وہ بات. تو یہ جو تعریف ہے یہ تعریف اللہ تعالیٰ کے علم پر بھی صادق آتی ہے، اسی لیے علماء نے اسی تعریف کو ترجیح دی کہ علم کی یہ تعریف راجح ہے. رابعھا ان میں سے ان معنی میں سے چوتھا معنی علم کا، چوتھی تعریف قبول النفس لتلک الصورت، یعنی کہ وہ جو صورت حاصل ہوئی ہے ذہن میں اس کا نفس کا اس کو قبول کرنا. نفس کا قبول کرنا یعنی کہ اس چیز کا سمجھ میں آ جانا، یہ ہے اس کا چوتھا معنی. ٹھیک ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ حاصل ہونا، بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ صورت جو حاصل ہو گئی ہے عقل میں وہ علم ہے، بلکہ کہا کہ جب نفس نے اس کو قبول کر لیا ہے، نفس نے اس کو سمجھ لیا ہے، تو یہ ہے علم. خامسھا اور ان میں سے یہ وہی مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا ہے. الاضافۃ الحاصلۃ موصوف صفت مل کے مبتدا. بین العالم والمعلوم معطوف علیہ معطوف مل کے بین کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول فی ہو جائے گا. مفعول فی ثابتۃ کے ہو کے یا ضمیر اس کا فاعل شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر ہو جائے گا، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. ان میں سے پانچواں معنی ہے اضافت. اضافت کہتے ہیں تعلق کو، تعلق کو کہتے ہیں، نسبت کو کہتے ہیں. تعلق ہو، جو چیز حاصل ہو، یعنی کہ جو بین العالم والمعلوم جاننے والے اور جس چیز کو جانا گیا ان کے درمیان کا جو تعلق ہے، جس چیز کو جانا گیا جو حاصل ہوا ان کے درمیان کا جو تعلق اور جو نسبت ہے اس کو کہتے ہیں علم. جاننے والا، مثال کے طور پہ یہ پینسل ہے تو میں اس کو جاننے والا ہوں، میں نے اس کا مشاہدہ کیا تو میں جاننے والا عالم، اور میں نے کیونکہ اس چیز کا اس پینسل کا مشاہدہ کیا تو پینسل ہوئی معلوم جس کو جانا گیا. تو اب ہمارے درمیان یعنی کہ جاننے والے اور جس چیز کو جانا جا رہا ہے ان کے درمیان کا جو نسبت ہے، ان کے درمیان کی جو نسبت اور جو تعلق ہے اس کو کہتے ہیں علم. یہ ہو گئی اس کی پانچویں تعریف. الحمدللہ ہم نے اس کی
تراکیب بھی دیکھ لی ہیں اور ترکیبی اعتبار سے بھی چیزوں کو ہم نے دیکھا، اور ترجمہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ یہ 5 علم کی تعریفیں ہو گئیں۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم مزید کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔